نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه صدق رسوله النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ طرق خیر کی کثرت کے حوالے سے ہمارا باب چل رہا تھا کہ دین اسلام میں خیر کے بہت سے طریقے ہمیں بیان کیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور ثواب کما سکتے ہیں۔ انہی میں ایک یہ بیان کیا گیا کہ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم جو مسجد کی طرف گھر سے چل کر آتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے نیکی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال فرماتے ہیں اراد بنو سلیمۃ ان ينتقلوا قرب المسجد، قبیلہ بنو سلیمہ نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد نبوی شریف کے قریب آ جائیں۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ فقال لهم، تو آقا علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا انہ قد بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد، ارشاد فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ فقالوا نعم یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی قریب ہو جائیں۔ قد اردنا ذالک، ہم اس کا ارادہ رکھتے۔ فقال بنی سلمۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلمہ سے فرمایا کہ اے بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، فرمایا تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا ان بکل خطوۃ درجۃ، کہ ہر قدم پر ایک نیکی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا، ورواہ البخاری، اور امام بخاری ایضاً بمعناہ، اسی معنی کی حدیث پاک ان سے بھی روایت ہے، من روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی مفہوم کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ بالکل ظاہر ہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مسجد تک جانے میں قدموں کی کثرت ثواب کی کثرت پر دلالت کرتی۔ آپ جتنا مسجد میں چل کر آئیں گے، ایک ایک قدم پر نیکی۔ حدیث پاک میں فرمایا نا ان بکل خطوۃ درجۃ، ہر قدم پر ایک نیکی ہے۔ تو مسجد کی طرف جانے والے جتنے قدم ہوں گے یہ ثواب پر دلالت کرتے ہیں، ثواب کی قدم کی کثرت ثواب کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ بن لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی مسجد چھوڑ کر بڑی مسجد جائے، بڑی جماعت پانے کے لیے جامع مسجد جائے،
تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ اپنی مسجد چھوڑے محلے کی اور بڑی مسجد کی طرف چل کر جائے، اور جامع مسجد ہے وہ بڑی مسجد ہے تاکہ وہاں پر جماعت حاصل کر لے، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مسجد کو نہ چھوڑے، کیونکہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت صرف نماز جمعہ میں ہے، وہ اپنی مسجد میں ہی نماز پڑھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ وہ نئی مسجد چھوڑ کر پرانی مسجد کی طرف جاتے تھے، نئی مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے، جو پہلے مسجد ہے اسی کو آباد رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند فرماتے کہ کوئی اپنی قریبی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جائے، اور یہی قول امام قرطبی کا ہے کہ قریبی مسجد کو آباد کرنا چاہیے اور اسی میں نماز پڑھنا چاہیے۔ جس کا گھر مسجد کے قریب ہو وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے مسجد جائے، حتیٰ کہ اس کے قدم اس شخص کے قدموں کے برابر ہو جائے جس کا مسجد سے دور ہے، تو کیا یہ دونوں فضیلت میں برابر ہو جائیں گے؟ تو امام طبری نے اس سوال کو قائم کیا اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں دونوں فضیلت میں برابر ہیں، دور سے آنے والا اور قریب سے آنے والا دونوں برابر ہیں، کہ دونوں کے قدم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے تو وہ بڑے قدم لے کر آئے، ایک تو بات یہ۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی ایک روایت ہے، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت میں یہ بات ثابت ہے، فرمایا کہ میں زید بن ثابت کے ساتھ مسجد گیا تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے، اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم جو دور سے آئے ہو اور ہمارے قدم جو ہے نا برابر ہو جائیں اور ہم دونوں کو ثواب زیادہ ملے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے ان کے اس عمل پر یہ ارشاد فرمایا اس کی شرح میں کہ میں کہتا ہوں اگرچہ یہ حدیث زیادہ قدموں کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس سے فضیلت برابری لازم نہیں آتی، کیونکہ آسانی سے اٹھائے جانے والے قدموں کا ثواب مشقت سے اٹھائے جانے والے قدموں کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ جو دور سے چل کر آیا وہ تکلیف سے آیا، تھوڑا سا تکلیف سے اس نے راستے کو طے کیا ہے، قدم زیادہ اٹھائے ہیں، مشقت سے اٹھائے، تو اپنی قریبی مسجد کو آباد رکھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں ایک صورت انہوں نے یہاں بیان کی امام حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے، کہ اگر قریبی مسجد کا جو امام ہے وہ بدعتی ہو جائے یا قرات میں ایسی غلطی کرتا ہو کہ جو لحن جلی ہو جس کی وجہ سے قرات تبدیل ہوتی ہو، مطلب ضاد کو ضاد پڑھتا ہو یا کسی لفظ کو تبدیل کر کے پڑھتا ہو اور سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کے، یا پھر قوم اسے ناپسند کرتی ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ امام کہ جس کو قوم ناپسند کرتی ہے تو اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، کوئی شرعی وجہ ہو، ویسے قوم ناپسند کر رہی ہے تو وہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی شرعی وجہ کی وجہ سے، شرعی بنیاد پر جو اس میں خرابی پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے قوم اس کو پسند نہیں کر رہی کہ یہ امام ہے، وہ امامت کرتا ہے زبردستی آ کر، تو اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ تو جو قریبی مسجد کو چھوڑ کر اس بنیاد پر کہ امام بدعتی ہے، قرات میں غلطی کرتا ہے یا پھر قوم اس کو ناپسند کر رہی ہے، پھر دور کی مسجد میں جانا چاہیے، پھر قریب کی مسجد میں نہیں جانا چاہیے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، بدعتی کا معنی یہ ہے کہ ایسے کام کرتا ہو کہ جو دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے دین میں بگاڑ ہو رہا ہو۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں کہ ایک وہ کام کہ وہ نیا کام کہ جس سے دین میں بہتری آ رہی ہو، یا جو اچھا کام ہے اور جس سے دین میں بگاڑ نہیں پیدا ہو رہا، اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت ہے۔ بدعت دونوں کا معنی یہ ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اور یہاں جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالۃ، وہاں کلو کا لفظ جو ہے وہ اس بدعت کو شامل ہے کہ جو بدعت دین میں بگاڑ پیدا کرے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہمارے پاس آج کل بہت سی نئی نئی بدعتیں موجود ہیں کہ جو صحیح ہیں۔ موجودہ جس طریقے پر ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہیں تھا۔ اچھا، جو قرآن جو ہمارے سامنے چھپا ہوا موجود ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں نہیں تھا۔ جب جنگ یمامہ میں ایک بڑی تعداد حفاظ مسلمانوں کی شہید ہوئی، صحابہ کرام کی، تو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ جمع کر لیں قرآن،
ایسا نہ ہو کہ حفاظ چلے جائیں اور پھر قرآن کسی کے پاس بھی محفوظ نہ رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور آپ اس پر غور و فکر کریں، اور یہ اسلام کے لیے اچھا ہے، اسلام کے لیے بہتر ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں نے اس پر غور و فکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سینوں کو کھول دیا اور مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ نہیں، یہ جمع ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو جائے۔ اب آپ ذرا خود سے بتائیں کہ قرآن کا اس طرح جمع ہونا آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ اگر اس طرح موجود نہیں ہوتا تو اس طریقے سے ہم تک کیسے پہنچتا؟ تو اس وقت یاد تھا صحابہ کرام کو، اور کئی جگہ پر لکھا ہوا موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکھوایا ہوا تھا، یہاں تک کہ پتوں پر لکھوایا ہوا تھا، درختوں کی جو چھال ہوتی ہے اس پر لکھوایا ہوا تھا، اسی طرح کاغذوں پر لکھا ہوا تھا، لوگوں کے پاس لکھا ہوا محفوظ تھا، لیکن سب کو کم کو یاد تھا۔ پھر اس کا باقاعدہ اہتمام ہوا اور اس کو پھر جمع کیا گیا۔ پہلے جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پہلے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع قرآن کہتے ہیں وہ ایک قرات پر سب کو جمع کیا، کیونکہ مختلف قبیلے تھے، وہ اپنے اپنے طریقے پر قرآن پڑھتے تھے، ان میں آپس میں جب لڑائی جھگڑے کا سلسلہ بننے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب کو ایک قراءت پر جمع کیے، جو ہم قراءت پڑھتے ہیں اسی قراءت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ تو یہ ہے بدعت کے وہ چیز کہ جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو، بالکل دینی اور شرعی احکامات کے مخالفت میں کوئی وہ نئی بات کرتا اس کو کہتے ہیں۔ تو امام اگر بدعتی ہو جائے، قرات میں غلطی کرتا ہو یا قوم اسے ناپسند کرتی ہے تو قریبی مسجد چھوڑ کر دور کی مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن ہر بات پر قریبی مسجد کو نہیں چھوڑے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے، مسجد کو ویران نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا قریب کی مسجد طرف آئیں، قدم جتنے بھی ہوں گے، جتنے قدم ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حدیث مذکور میں یہ بھی بیان ہوا کہ جب اعمال میں اخلاص ہو تو اس کے اثرات نیکیوں کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ تو جو کثرت ثواب کا ارادہ رکھتا ہو تو مسجد کے قریب ہی سکونت اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے کہ مسجد قریب ہوگی، نماز پڑھنے کی طرف وہ آئے گا۔ ایک معنی اس حدیث پاک کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہاں سے مراد نمازوں کے اندر شامل ہونا ہے، کہ بار بار چل کر آئے گا، مسجد میں آئے گا، نماز میں شامل ہوگا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، یوں قریب ہوگا تو اسے نماز میں شامل ہونا اور مسجد میں داخل ہونا، مسجد کے اندر بیٹھنا، اس کا ثواب اس کو زیادہ ملے گا جو دور سے آئے گا۔ بہرحال دونوں طرح کے جو اقوال ہیں وہ ذکر کر دیے کہ فرمایا کہ جو مشقت کے قدم ہیں وہ آسانی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اللہ کے ہاں اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے اس کی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔